اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور بندگی کے متطلبات انسان کو والدین کے لیے حسن و سلوک کا حکم دیا ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، سورج، پانی، چاند، ستارے پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی، پھر انسان کی تمام ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچوں پر قربان کرتی ہے اور اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش و تربیت نہ ہوتی۔ اب یہی بچہ اگر بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے، ان کی گستاخی و بے ادبی کرے، اس سے بڑا اور ظلم و ستم کیا ہو سکتا ہے؟ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی گئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارا رب نے تم پر کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کرنے کو حرام ٹھہرایا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیتیں دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بدسلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی جھڑکو، اور ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور انہیں ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں پالا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 یا 23، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا ماں اور باپ ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اف تک نہ کہنا۔ اس سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کریں۔ یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں، یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کے کسی بھی بات پر غصہ آئے تو برداشت کریں اور نہ جھڑکیں اور نہ ڈانٹ پٹ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے
اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ رہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی تھی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھا سلوک کی نصیحت کی ہے۔ بچے کو اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس کی ہے، تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر تم سب کو میری طرف لوٹ کر ہی آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم ہی نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن و سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں۔ اس نے دوبارہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروقت نماز ادا کرنا۔ میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت معاویہ بن جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی مغفرت۔ میرے پروردگار میری ماں اور میرے والدین کے اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت جہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں مشورہ لوں۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ حضرت جہم نے کہا جی ہاں، وہ زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے اور ان کی خدمت بھی کیجیے
اور ادب و احترام سے پیش آئیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جارانہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا دی۔ وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون صاحبہ ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے زیر کی بات پر کارے بند رہیں۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے برابر دعائیں کرتے رہیں۔ قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب۔ ترجمہ ہے، پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا، تو خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 دوسرا اس کا وہ پھیلایا ہوا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 وہ صالح اولاد جو اس کے لیے مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے لیے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کریں۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے وعدے کیے ہوں گے۔ آپ نے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمہ کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور وہ ادا نہ کر سکا ہوگا، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوگی۔ آپ اپنے مکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی اور وہ نظر ماننے سے پہلے ہی وفات پا گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرتے رہو، ان کا احترام کرو، ان کو اپنے مشوروں میں بزرگوں کی طرح شریک کرو، ان کی رائے اور مشوروں کو تہذیب کرو۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے نیک موقع یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔